اس حدیث کو نہیں مانتے جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو. مگر آئیے میں ایک ایسی حدیث سناؤں جو اس حدیث کی تائید میں ہے کہ اہل حدیث غیر مقلدین ہو چاہے دیوبندی اس کا انکار نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس حدیث کو ان کے فیورٹ محدث حضرت امام بخاری نے نقل کیا ہے. اس کو امام بخاری نے تاریخ الکبیر جلد 7 صفحہ 374 پر لایا، اور بھی حوالے میں بعد میں دیتا ہوں کہ حدیث صحیح ہے اور کن کن لوگوں نے لکھا. حدیث کیا ہے؟ ان میسرۃ الفجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت میسر ابن فجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی کنت نبیا، کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نبی کب بنائے گئے، آپ کس وقت نبی بنائے گئے. اب دیکھیے یہ حدیث ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑا دیتی ہے جو کہتے 40 سال میں نبوت ملی. ہم کہتے 40 سال میں نبوت نہیں ملی، 40 سال میں اعلان نبوت کیا ہے. میں نبی ہوں یہ اعلان فرمایا ہے، نبوت 40 سال میں نہیں ملی. کب ملی؟ ہم نہیں کہتے، نبی کہہ رہے. صحابی رسول حضرت میسرہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گئے؟ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، اے میسرہ سن لے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان میں تھی. آدم کا پتلا الگ تھا، روح الگ تھی، روح جسم آدم میں نہیں ڈالی گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تو یہ کب تھے؟ تو اس وقت تو دیکھیے آدم تو پہلے مٹی کے انسان، آدم پہلے پانی سے بنے، آدم وہ ذات جو پہلے آگ جن کے اندر شامل، ہوا جن میں شامل. نبی کہہ رہے جب مٹی الگ آدم کی، روح الگ، ابھی آدم میں حرکت و سکنات نہیں ہے، آدم میں کوئی حرکت نہیں، کوئی جنبش نہیں، کیونکہ ابھی آدم میں روح نہیں ڈالے گی. میں اس وقت بھی نبی تھا. تو پھر جب آپ تھے تو کیا تھے؟ تو پہلے آدم تو ہے مٹی کا مجسمہ، پہلے تو نبی مٹی تو نہ تھے، پھر کیا تھے؟ تو یقیناً وہ نور تھے. اور نور وہ تھے کہ جس نور سے ساری کائنات کی تخلیق ہوئی، مگر اس نور یہ کسی کا محتاج نہیں بنا، ساری کائنات اس کی محتاج بنائی گئی. تو فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جو ہے جسم اور روح کے درمیان میں تھے. اس حدیث کو امام بخاری نے لکھا جیسا میں بتا چکا ہوں تاریخ الکبیر جلد نمبر 7 صفحہ 374 پر. اور اسی حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے لایا مسند احمد کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ 59. ذرا کتابوں کے حوالے تو گنے آپ دیکھیں کتنے کے ہوتے ہیں. امام طبرانی نے معجم الکبیر نے اس حدیث کو لایا جلد 20 صفحہ 353 حدیث نمبر 834. امام حاکم نے اس کو حدیث کو لایا المستدرک کے اندر جلد 1 صفحہ 608. امام بہقی نے دلائل النبوت میں حدیث نقل کی ہے جلد 1 صفحہ 84. امام عبد الرحمن ابن جوزی نے الوفا صفحہ نمبر 26 پر. امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء جلد 9 صفحہ 53 پر. امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو لکھا الخصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 8 پر. امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ جلد 1 صفحہ 58 پر. اور یہاں تک کہ غیر مقلدین کے سب سے مشہور عالم اور بڑے چہیتے ان کے عالم ہے ابن تیمیہ. علامہ ابن تیمیہ نے الفتاوی جلد 3 صفحہ 150 پر، اور دوسرے ان کے عالم ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 321 پر لکھا. امام حاکم کہتے ہیں صحیح الاسناد، یہ حدیث کی سند صحیح ہے. امام ابن حجر عسقلانی اور علامہ ذہبی کہتے ہیں صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. کتنے حدیث کے حوالے گنا آپ میں سے کسی نے؟ نہیں گنا؟ 12 حدیث کے 12ویں کی نسبت سے، ورنہ حدیث کے حوالے اور بھی میں نے 12 پر اکتفا کیا. آئیے اسی دلیل کو اور اسی بات کو دوسری حدیث ہماری تائید میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا اول الانبیاء خلقا، فرمایا میں نبیوں میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا. اب بتائیے نبیوں میں سب سے پہلے نبی کون؟ بولیے کون ہے؟